الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہماری ترقی، ہماری خوشحالی، ہماری دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتوں کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں۔ اس کے فضائل اور برکات اور خود کلام اللہ کے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے تعلق بنائے رکھیں۔ اس سے جو تعلق ہوگا وہ سطحی اور سرسری تعلق نہیں، بلکہ شعوری طور پر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن کریم سے دلی تعلق رکھیں گے اور قرآن کریم سے دلی لگاؤ رکھیں گے۔ قرآن کریم باقی رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ہی میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اسے باقی رکھیں گے، اور ہم ہی باقی رکھنے والے ہیں۔ مگر اللہ کے اس کلام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا ذریعہ تم ہوگے، ہم ذریعہ بنے۔ کیسے؟ اسے پڑھ کر، اسے یاد کر کر، اسے پڑھا کر، اسے سمجھا کر اور اس پر عمل کر کے اور عمل کرا کے اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کہیں؟ قرآن سے ہمارا لگاؤ جو ہے وہ کس حد تک ہے، ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بننے کے لیے ہم کتنا پڑھ رہے ہیں اسے، ہم نے اسے کتنا سیکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اسے کتنا سکھایا ہے، ہم نے اسے کتنا یاد کیا ہے، اور ہم نے اسے کتنا سمجھا ہے۔ یہ سب قرآن کے تقاضے ہیں۔ صرف یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے
کہ قرآن ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، ہم اسے سجا کر حفاظت سے رکھیں گے، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے دل سے لگائیں، اسے پڑھتے رہیں، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سننا سنانا باعث خیر ہے، باعث سعادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اسے ہم پڑھیں۔ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، علم کی بہت ساری قسمیں اور بہت سارے علم ہیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے بہترین علم کسے قرار دیا گیا؟ قرآن کے علم کو۔ دنیا میں اساتذہ بہت ہیں، پڑھانے والے بہت ہیں، بہت سے علوم، فنون اور اپنے اپنے فن میں ماہر اساتذہ موجود ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کس استاذ کو سب سے بہترین قرار دیا گیا؟ کہا جو استاذ قرآن پڑھاتا ہے اور جو طالب علم قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں نے جو آیت پڑھی خطبے کے شروع میں وہ یہی کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے اس فضل پر تم خوش ہو جاؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو جاؤ۔ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ یہی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ کہ لوگوں تمہارے پاس نصیحت والی کتاب اور ایسی کتاب جو آپ کے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے آ گئی ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو جاؤ۔ اب اللہ کی اس نعمت پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے سینے سے لگائیں، اسے پڑھیں، اسے پڑھائیں۔ خیرکم من، بہترین انسان وہ ہے۔ آپ کے دن کا وقت بہت سارے کاموں میں گزرتا ہے، ان میں سے ایک وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آپ قرآن پڑھ کر گزارتے ہیں، سب سے بہترین وقت ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا چند آدمی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن سیکھیں سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ فرمایا اس سے بہتر جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اس مجلس پر برستی ہیں، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے انسانوں پر، ایسی مجلس پر اور ایسی جماعت پر جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت درہ بنت ابی لہب فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ ذرا بتائیے سب سے بہتر ہم میں سے کون شخص ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے، کسی بھی نیکی کی طرف اشارہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ ہمارے پاس جس کا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کے سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے اور عمل کرنے میں گزرے گا وہ ہم میں سب سے بہترین انسان ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے پاس مالداری کا تصور کیا ہے؟ مالداری کا تصور پیسہ ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ مالدار کون ہے،
میں بھی ایک ہی جواب دوں گا، آپ بھی ایک ہی جواب دیں گے۔ آپ کے اطراف و اکناف جو پیسے والے ہیں، اہل ثروت ہیں، اہل دولت ہیں، ایسے لوگوں کا نام آپ بتائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ صحابہ مجھے بتاؤ مالدار کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ابو سفیان مالدار ہیں، ہمارے پاس ابو بکر صدیق مالدار ہیں، عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد وہ نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ تم میں مالدار وہ ہے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ حافظ قرآن کی اپنی جگہ فضیلت ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جتنا قرآن یاد کر سکتے ہیں کریں۔ ہماری عمر نکل گئی ہے، ہم نے باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے، 3-4 سال حفظ میں نہیں لگائے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ یاد کیجیے۔ یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ یاد کیجیے۔ آپ جتنا یاد کریں گے اتنا مالدار ہوتے جائیں گے، یہ حدیث کے الفاظ کے حساب سے۔ آپ کو ایک سورہ یاد ہے، مالدار بنے۔ آپ کو 2-3 سورتیں یاد ہوئی، کچھ اور مالدار ہوئے۔ جتنا حصہ آپ یاد کرتے جائیں گے اتنا آپ مالدار بنتے جائیں گے۔ جیسے پیسے والوں میں کوئی معمولی مالدار ہے، کوئی آگے بڑھ کر لکھپتی ہے، کوئی آگے بڑھ کر کروڑ پتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جتنی سورتیں آپ کو یاد ہو سکتی ہیں، جتنی آیتیں آپ یاد کر سکتے ہیں کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، جتنی فضیلتیں آئی ہیں وہ صرف حافظ قرآن کے سلسلے میں آئی ہیں، ان کو ثواب ملے گا، ان کو اجر ملے گا۔ نہیں، آپ کو بھی مل سکتا ہے جب آپ کوشش کریں گے۔ جتنا آپ کو یاد ہوگا اتنی عزت بڑھتی جائے گی، اللہ کے پاس اتنا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ یہ جو سینہ ہے، یہ جو دل ہے، اس میں قرآن کا حصہ محفوظ رہے۔ اگر یہاں قرآن محفوظ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو یہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران جیسے گھر ہوتا ہے ویسے یہ خالی دل ہے۔ اس سینے کو قرآن کے علم سے محفوظ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً 2 صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیفہ ہے، اس میں کچھ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور یہ فرمایا کہ ان قصے کہانیوں کو چھوڑ دو، اپنے سینے کو قرآن کے علم سے بھر لو۔ قصے پڑھنا ہے، قرآن میں اللہ نے قصے بیان کیے۔ واقعات پڑھنا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ نے خود قرآن میں سورہ یوسف میں بیان فرمایا کہ ہم بہترین قصہ سناتے ہیں۔ قرآنی واقعات پڑھیں، قرآنی واقعات کو سمجھیں، قرآنی واقعات کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں گے تو اللہ کے نزدیک اتنے ہی بلند مقام پر پہنچیں گے۔
जंग ओहद जब हुई थी, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो दूसरी जंग थी वो जंग ओहद कहलाई। उसमें पहले मरहले में मुसलमानों को फतह मिली थी, दूसरे मरहले में शिकस्त हुई थी। जो दूसरा मरहला आया था उसमें बहुत सारे सहाबा शहीद हुए थे। कहते हैं 70 से ज़ायद सहाबा इकराम की शहादत उसमें हुई थी। एक बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था। जंग के बाद उन 70 सहाबा की तदफीन का मसला था। अब इनको दफन करना है, जगह तंग थी, कब्रें खोदना मुश्किल था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करो, एक कब्र खोदो, उसमें 2-2, 3-3 शुहदा की तदफीन कर दो। बात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक एक कब्र खोदी जाती और उसमें 2-2, 3-3 सहाबा की तदफीन अमल में आने लगी। मसला एक पेश आया कि जब 3 आदमियों 2 आदमियों की को कब्र में उतारना है तो पहले किसे रखें? सहाबा, सब सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा भी उसमें मौजूद थे। किसे पहले किसे बाद में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए मुश्किल ये है कि एक कब्र में जब 2-2, 3-3 को उतारना है तो क्या करें, किसे पहले उतारें, मुकद्दम किसे रखें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुश्किल का आसान हल ये है कि तुम जब समझ में ना आए कि किसे पहले उतारना है तो आप ये देखो कि इनमें से सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था। अल्लाह अकबर। दुनिया में जब तक रहे मकाम और मर्तबा था ही था, शहीद हुए, मकाम और मर्तबा बुलंद हुआ ही हुआ, मगर जब वजह फजीलत बयान करने का मौका आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शुहदा में मुकद्दम वो होंगे जिनके सीने में कुरान सबसे ज्यादा महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर। हाफिज कुरान जो मुकम्मल हाफिज है, आमिल कुरान जो मुकम्मल अमल करने वाला है, हामिल कुरान जो कुरान के सारे तकाज़ों को पूरा करता है, उनकी फजीलतें हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जिनको आधा याद है, जिनको कुछ याद है, थोड़ा बहुत याद है, उनका मकाम नहीं है। आप में से जिनको जितना कुरान याद है, समझो आप उतने मालदार हैं। हम अपने जेब में पैसे रखकर, बैंक में पैसे रखकर, अकाउंट में पैसे रखकर हम सोचते हैं कि हम कितने मालदार हैं। आप अपने सीने में कितना कुरान महफूज है सोचिए। अगर आपको कुछ याद है तो आप मालदार हैं, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। इसलिए कुरान के हिस्से को याद करने की जरूरत है। हम याद करें, उसे पढ़ें। इसमें उम्र का, ओहदे का, स्टेटस का कोई मसला नहीं है। हम में से जो गरीब होगा वो कुरान का हाफिज है, कुरान ज्यादा याद है, दुनिया की दौलत से बढ़कर वो दौलतमंद है, दुनिया की दूसरी चीजों से बढ़कर उसके पास मकाम और मर्तबा है। आप जानते हैं पिछले जमाने में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, खुसूसन अहद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब ओहदे तकसीम किए जाते थे तो उस मौके पर इस बात का भी ख्याल रखा जाता था कि कुरान किसे सबसे ज्यादा याद है, यह हाफिज कुरान कौन है। उसकी सलाहियतों के साथ साथ उसके हिफ्ज़ कुरान पर भी गौर किया जाता था। हजरत नाफे बिन हारिस
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के गवर्नर थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। एक मरतबा उनको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, अपने पीछे किसी को नायब बनाना था जो आपके बाद इमामत कर सके। हज़रत नाफे ने एक शख्स जिसके पास पैसा नहीं था, दौलत कुछ भी नहीं थी, माशरे में उसकी कोई दुनियावी हैसियत ज़्यादा नहीं थी, उसे अपने पीछे इमाम बनाया और तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो पूछा, आप यहाँ हैं, आपके पीछे आपका काम कौन संभाल रहा है? हज़रत उमर के इस सवाल पर हज़रत नाफे ने कहा, अब्दुर्रहमान नाम के एक शख्स हैं, वो इमामत संभाल रहे हैं और मेरे पीछे मेरा काम कर रहे हैं। पूछा, ये कौन अब्दुर्रहमान है? मैं तो नहीं जानता, उसके बारे में कुछ बताओ। कहा कि ये वो शख्स है जिसके पास दुनिया तो कुछ भी नहीं है, मगर कुरान सबसे अच्छा पढ़ने वाला है, कुरान का इल्म इसके पास सबसे अच्छा है और विरासत को तकसीम करने में इसे महारत हासिल है, इल्म मीरास का माहिर है और कुरान का माहिर है। मैंने इस वजह से उसे अपने पीछे इमाम मुकर्रर किया। जानते हैं हज़रत उमर ने क्या फरमाया? तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुमने अपने पीछे एक ऐसे शख्स को इमाम बनाया जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला है। उसके बाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सच फरमाया था। आपने फरमाया था कि यही कुरान है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत भी देते हैं और जिल्लत भी देते हैं। इज्जत कब? जब इस कुरान की हिफाजत करेंगे। जिल्लत कब? जब इस कुरान को छोड़ेंगे। यानी अगर हम इज्जत वाले बनकर रहना चाहते हैं तो इस कुरान को अपने सीने से लगाएं, इसे पढ़ें, इसे पढ़ाएं, इसे समझें, इसे समझाएं और इसे उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने सहाबा को सिखाया था और सहाबा ने अपने शागिर्दों को सिखाया था। आम तौर पर हमारे जहन में यह है कि कुरान पढ़ने वाले कुछ ख़ास लोग हैं, ख़ास अहबाब हैं, वो लोग जिन्होंने ज़्यादा वक्त मदरसे में गुजारा, उनको तो पढ़ना ही है, मगर ये चीज़ किसी ख़ास तबके के साथ मुख्तस नहीं है। कुरान हम सब पर नाजिल किया गया है और हम सबको कुरान बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की ताकीद की गई है। ये नहीं कहा गया जो हाफिज हैं वही कुरान को तरतील से पढ़ें, जो हाफिज नहीं हैं उनको छूट दे दी गई। नहीं, उनको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, हम सबको भी पढ़ना है, तरतीब के साथ, तरतील के साथ, उम्दा आवाज़ के साथ, बेहतरीन अदायगी के साथ। उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। जहन से ये बात निकाल दें, वो हुरूफ और मखारिज जो मदरसे में बैठकर बच्चे निकालते हैं वो हम नहीं अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कोशिश करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से जिसको जितना लगाव होता था उतना ही उसे करीब करते थे, उतना ही उसे चाहते थे। सहाबा में से हर एक को कुरान अच्छा पढ़ना आता था, हर एक अच्छा पढ़ते थे। उनमें से भी जिनको ज्यादा शरफ पढ़ने का, ज्यादा अच्छा जो पढ़ते थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर सहाबा के सामने पेश करते थे। देखो तुम सब अच्छा पढ़ते हो, मगर ऐसा पढ़ो, ऐसे पढ़ो,
ایک ایک صحابی کی مثال دیتے تھے. ایک تو ان کی ہمت افزائی ہوتی تھی، دوسرا لوگوں کے لیے مثال ملتی تھی ہمیں ایسا پڑھنا ہے. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنے میں کمزور قسم کے صحابی، ایمان میں مضبوط صحابی، قرآن پڑھنے بیٹھتے اللہ اکبر، بڑا بہترین پڑھتے تھے. بار بار آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے. پڑھو عبداللہ، پڑھتے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے تھے، سر دھنتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اتنا بہترین پڑھتے تھے. اور پھر اس کے بعد صحابہ سے کہتے تھے کہ لوگوں، اگر قرآن پڑھنا ہے اس انداز سے جیسے پڑھنا چاہیے، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ رسول جنہوں نے ہم سب کو قرآن پڑھنا سکھایا، صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا. سب سے بہترین پڑھنے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم ایسا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اتنا اچھا پڑھتے تھے، اور اتنا اچھا پڑھنے والے اپنے صحابہ میں جو سب سے اچھا پڑھتے تھے ان کی تعریف فرماتے تھے. کہتے ایسے پڑھو، اس میں کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں، مالدار ہے تو تعریف کر دیا، غلام ہے تو چھوڑ دیا، نہیں. عبداللہ ابن مسعود اپنے فن میں ماہر قاری، جہاں ان کی تعریف کرتے ہیں. اب جانتے ہیں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت سالم، ان کے سلسلے میں یہ آتا ہے بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھا. روایات میں لکھا ہے جب وہ قرآن پڑھتے تھے جاتے جاتے لوگ رک جاتے تھے، جیسے کہتے ہیں سما بن جانا، تھم جاتے تھے لوگ، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. حضرت داؤد کے سلسلے میں قرآن نے کہا اللہ نے ان کو اچھی آواز دی تھی، جب وہ پڑھتے تھے تو سما بن جاتا تھا. یا جبال اوبی معہ والطیر، سب پڑھنے لگتے تھے. شجر و حجر ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے، سما بن جاتا تھا. لحن داودی مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سالم سے قرآن سنا، جاتے جاتے ایک مرتبہ رک گئے، سنا حضرت سالم پڑھتے جا رہے ہیں، ایک جگہ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، بہت دیر تک سنتے رہے. پھر اس کے بعد جب واپس جانے لگے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسا پڑھنے والے بھیجے. کس کی تعریف؟ ایک ایسا شخص جو کسی کا غلام رہا ہے، اس کے درجے کو بلند فرما رہے ہیں صرف قرآن کی وجہ سے. قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، ایک مرتبہ بلا کر کہا ابی قرآن پڑھ کر سناؤ. کہا اللہ کے رسول میں نے تو آپ سے سنا ہے قرآن، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ جواب دیکھیے اور پھر مقام اور مرتبہ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. الفاظ پر غور کیجئے. صاحب قرآن
अल्लाह का फरमान सुना रहे हैं। किसे? उबई इब्न काब से। उबई इब्न काब से कहा, उबई कुरान पढ़कर सुनाओ। उबई ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं पढ़ सकता आपके साथ। कहा कि पढ़ो, अल्लाह ने कहा है। हजरत उबई ने कहा, उबई इब्न काब ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है कि मैं आपको सुनाऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा मैं सुनाऊं, मैं सुनूं तुमसे कुरान। आंखों से आंसू जारी हो गए, कुरान पढ़कर सुनाया। यानी अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये क्या मकाम है उन लोगों का जो कुरान पर मेहनत करते हैं, कुरान की हिफाजत के लिए कोशिश करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को अपने सीने से लगाएं, इसे पढ़ें, इसे पढ़ाएं, इसे समझें, इसे समझाएं और कोशिश करें, ये बात दिल से निकाल दें कि वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं वही अच्छा पढ़ेंगे, हम इससे मुस्तस्ना हैं। अगर हम अच्छा नहीं भी पढ़ेंगे हमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। हिफाजत के लिए हमसे जो मुमकिन हो कोशिश करें, इसे पढ़ें। इसके लिए आसान तरीक़ा ये है, पहली फ़ुर्सत में हम अपने बच्चों को सही कुरान पढ़ाने का इंतज़ाम करें। उसके लिए जो इंतज़ाम है आपके करीब, अगर वह बेहतर इंतज़ाम है तो आप कोशिश करें, उस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें, उस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश में पूरा ताउन करें ताकि बेहतर कुरान हमारे घर तक पहुंच सके। मुस्तक़बिल में हमारे बच्चों के सीने में कुरान महफूज हो, मुस्तक़बिल में हमारे बच्चे कुरान की तालीमात से आगाह हों। जितना कुरान का इल्म हमारे सीनों में महफूज रहेगा उतना ही हमारा मुस्तक़बिल रोशन रहेगा। इस बात की कोशिश करें। कुरान की हिफाजत के लिए हम इसे पढ़ें, इसे याद करें, इस पर अमल करें, इससे मोहब्बत करें। मोहब्बत दावे की हद तक नहीं बल्कि क़ल्बी और दिली लगाव के साथ इससे मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह हमारी इस मेहनत से और हमारी इस मोहब्बत से इस्लाम का मुस्तक़बिल, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन और मजबूत रहेगा। अल्लाह हम सबको अमल की